ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقال قائل حب الوطن من الایمان۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج کے اس یوم آزادی کے جلسے میں آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی یعنی 15 اگست کے موضوع پر تقریر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات میرا حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں 2 قومی دن منائے جاتے ہیں، ایک 15 اگست اور دوسری 26 جنوری۔ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری کو ہندوستان کے قانون بنائے گئے۔ آج 15 اگست ہے، ہم لوگ ہر سال 15 اگست کے دن ملک کے آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ محترم حضرات، جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی حکومت رہی، اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان اور کمزور ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر 1608 میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کرنے کے بہانے ہندوستان آیا اور آہستہ آہستہ اپنا قبضہ کرنے کی تدبیر کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے بنگال کو اپنا مرکز بنایا اور لال قلعے سے مغلیہ سلطنت کا پرچم اتار کر یونین جیک کا جھنڈا لگا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا اور انگریز ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو اس وقت اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور ملک سے محبت رکھنے والے ملک کی آزادی کے لیے 3 بار میدان میں آئے اور انگریزوں سے ٹکر لیا۔ آخرکار 15 اگست سن 1947 کو ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ بس یہ شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، ہندی ہم وطن ہندو ستا ہمارا، توحید کی ہمارا سینوں میں ہماری، توحید کی ہمارا سینوں میں ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مذہب کے نام پہ